بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 8ویں پارے کا مختصر خلاصہ جانیں گے۔ 8واں پارہ میں مختصر خلاصہ میں اس پارہ میں 2 حصے ہیں: سورہ انعام کا بقیہ حصہ، سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ انعام کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں۔ نمبر 4 10 وصیتیں۔ نمبر 1 تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بے جا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر مردے بھی ان سے باتیں کرے تو یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتیں۔ نمبر 1 یہ لوگ چپاہیوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکا کا حصہ الگ الگ کر دیتے، شرکا کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکا کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے۔ نمبر 2 فقر یا عار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے، حوالہ آیات۔ نمبر 3 چپائیوں کے 3 قسمیں کر رکھی تھیں: ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص، دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے، حوالہ آیت۔ نمبر 4 چوپائے کی بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے، حوالہ آیت۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں۔ نمبر 1 کھیتیاں، نمبر 2 چوپائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ہیں۔ نمبر 4 10 وصیتیں۔ اس پارہ میں جو 10 وصیتیں کیے ہیں ان میں سے نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور حوالہ آیت 151۔ نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، حوالہ آیت 151۔ نمبر 3 اولاد کو قتل نہ کیا جائے، حوالہ آیت 151۔ نمبر 4 برائیوں سے اجتناب کیا جائے، آیت نمبر 151۔ نمبر 5 ناحق قتل نہ کیا جائے، حوالہ آیت نمبر 151۔ نمبر 6 یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، حوالہ آیت 152۔ نمبر 7 ناپ تول پورا کیا جائے، حوالہ آیت 152۔ نمبر 8 بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، آیت 152۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے، حوالہ آیت 152۔ نمبر 10 صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے، حوالہ آیت 153۔ دوسرا حصہ سورہ اعراف کا جو ابتدائی حصہ اس بارے میں ہے، اس میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ نمبر 2 4 ندائیں۔ نمبر 3 جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ نمبر 5 قوموں کے قصے۔ تو آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ نمبر 1 قرآن کریم۔ نمبر 2 تمکین فی الارض۔ نمبر 3 انسانوں کی تخلیق۔ نمبر 4 انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ نمبر 2 4 ندائیں۔ صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا نبی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر، اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 3 جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ۔ جنتی کہیں گے
کیا تمہیں اللہ تک کے وعدوں کا یقین آ گیا ہے؟ جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ نمبر 1، بلند و بالا آسمان۔ نمبر 2، وسیع و عریض عرش۔ نمبر 3، رات اور دن کا نظام۔ نمبر 4، چمکتے شمس و قمر اور ستارے۔ نمبر 5، ہوائیں اور بادل۔ نمبر 6، زمین سے نکلنے والی نباتات۔ 5 قوموں کے قصے۔ نمبر 1، قوم نوح۔ نمبر 2، قوم عاد۔ نمبر 3، قوم سمود۔ نمبر 4، قوم لوط۔ نمبر 6، قوم شعیب۔ ان قصوں کی حکمتیں۔ نمبر 1، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، اچھوں اور بروں کے انجام بتانا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ نمبر 4، رسالت کی دلیل کہ امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں، انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر کچھ غلطی خطائی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اللہ پاک سے اس ماہ مبارک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔